بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مہک جہاں۔ آج ہم جس واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ نہایت ہی دردناک اور کمپلیکس واقعہ ہے، جس میں 3 معصوم بچوں کی جان لے لی جاتی ہے۔ مومن اور مومنہ کی ماں کیسے کافرہ بن گئی کہ یہ جرم ہر صورت میں ناقابل قبول ہے۔ کوئی بھی وجہ، کوئی بھی مجبوری معصوم زندگیوں کے خاتمے کو جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ صرف ایک عورت کے فیصلے کا نہیں، یہ اس سوسائٹی کا آئینہ ہے جہاں لوگ اپنی پہچان بھول جاتے ہیں اور وہ صرف فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صرف بھاگنا نظر آتا ہے لیکن اس کا حل نظر نہیں آتا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر وقت پر مدد مل جاتی، سمجھ مل جاتی تو کیا انجام مختلف ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا۔ کچھ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ وہ عورت اپنی موجودہ زندگی سے تنگ آ گئی تھی، وہ اس سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، وہ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی تھی، ایک ایسی زندگی جہاں نہ کوئی پریشر ہو، نہ کوئی رشتے ہوں جو اسے بوجھ لگیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا زندگی سے بھاگنے کے لیے دوسری زندگیوں کو ختم کرنا ضروری تھا؟ ان معصوم بچوں کی جان لینا ضروری تھی؟ جب انسان اپنی ماحول سے تنگ آ جاتا ہے تو کبھی کبھی وہ فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، حل نہیں۔ ایک نئی شروعات، ایک نیا رشتہ اور ایک نئی زندگی۔ لیکن یہاں ایک خطرناک سوچ جنم لیتی ہے۔ یہ سوچ دھیرے دھیرے انسان کے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے اور پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب وہ صحیح اور غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔ اسے صرف اس کام کو کرنا آسان لگتا ہے جو اس کے دماغ میں گھر کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک عورت کے فیصلے کا نہیں ہے، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہماری سوسائٹی کا آئینہ ہے، جہاں لوگ اپنے رشتوں کی پہچان کو بھول جاتے ہیں۔ ماں اپنی پہچان بھول جاتی ہے، باپ اپنی پہچان بھول جاتا ہے اور ان کو صرف ان ذمہ داریوں سے بھاگنا ہی حل نظر آتا ہے کہ اگر وقت پر مدد مل جائے، سمجھ مل جائے تو کیا اس سے انجام مختلف ہو سکتا تھا؟ بالکل ہو سکتا تھا۔ زندگی مشکل ہو سکتی ہے، رشتے بوجھ لگ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اس کا حل تباہی ہو۔ یہ کہانی ہمیں صرف دکھ نہیں دیتی بلکہ یہ ہمیں جگاتی ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو سمجھیں اور ہر اس سوچ کو روکنے کی کوشش کریں جو انہیں انسانیت سے دور لے جائے۔ 3 معصوم بچوں کا قتل کیا اور الزام ان کی ماں پر آیا۔ اتنے ایکسٹریم فیصلے کے پیچھے آخر کون ہے؟ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ایک ماں نے اپنے معصوم بچوں کی جان لے لی؟ جیسے سسرال والوں کا پریشر، یہ کہہ دینا کہ یہ بچہ ہمارا نہیں، شوہر کا رویہ اور ان کی آپس میں جھگڑا، اس کے علاوہ غلط عقیدے، پیر بابا کلچر، کسی دوسرے رشتے کی طرف اس کا رجحان، یعنی جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا کسی سے تعلق تھا۔ اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اپنی زندگی سے فرار چاہتی تھی۔ ماں اپنی پہچان کیوں بھول گئی؟ یہ حقیقت اتنی سیدھی نہیں ہے۔ اکثر ایسے واقعات میں انسان زندہ تو ہوتا ہے مگر اندر سے بالکل بکھر چکا ہوتا ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے کا نظام، اس کا ضمیر، اس کا کنٹرول کمزور پڑ جاتا ہے۔ معصوم بچوں کی جان لینا ہر صورت ناقابل برداشت ہے اور اس پر پوری ذمہ داری صرف ماں پر آتی ہے۔ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا اس فیصلے کے پیچھے سوشل پریشر، گھر کا ماحول، تنہائی یا غلط رہنمائی نے اس کو یہ کرنے پر مجبور کر دیا ہو۔ اگر ہم صرف ایک لیبل لگا کر آگے بڑھ جائیں گے تو ہم اصل مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے۔ انصاف کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسا نظام بنائیں جہاں کسی کی ذہنی حالت ایسی نہ ہو کہ اسے ایسا قدم اٹھانا پڑے۔ جرم کی سزا ضروری ہے لیکن جرم تک پہنچانے والے راستوں کو بھی بند کرنا ضروری ہے۔ ایسے حالات پر کنٹرول تبھی ہوگا
جب ہم ان راستوں کو بند کریں گے۔ وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ راستے ہیں اس کے ارد گرد کا ماحول۔ آئیے ہم اپنی نسلوں کو بچا لیں تاکہ آنے والے وقت میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے، انشاءاللہ۔